ایک شادی میں نیوتا کوئی کہتا ہے، کوئی خرچی کہتا ہے، کوئی ہدیہ کہتا ہے، کوئی ٹپ کہتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرضہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جو جاننے والے ہیں، آپ فرض کریں ولیمہ ہے، ٹھیک ہے، رجسٹر رکھا ہوا ہے، جو آ رہا ہے کتنے پیسے ہیں، 5000 لکھ دیا۔ کیوں لکھا بھائی؟ ہدیے میں کوئی لکھتا ہے دوستوں؟ بتاؤ بھائی، کوئی لکھتا ہے ہدیے میں؟ تو یہ ہدیہ نہیں ہے، قرضہ ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، 6-7 لاکھ کا اس نے ہدیے لے لیا، اس کا نام نیوتا ہے، خرچی جو بھی کہیں، 6-7 لاکھ روپے لے لیے، ٹھیک ہے، واپس کب کرے گا؟ جب اس کے یہاں شادی ہوگی۔ تو قرضہ مفت میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ پیسے تھے اس کے پاس، قرضہ لے لیا، مر گیا تو کیا ہوگا اس قرضے کا؟ کب کب دیا جائے گا؟ جب تک تو یہ لٹکا ہوا ہے۔ یہ ہے رسم جو بدعت بن کر دوزخ کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ ہمارے حضرت نے سکھایا، کوئی ہدیہ دے کہ بھائی ہم آپ سے بل تھوڑی لے رہے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ہے، یہ آپ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں۔ اور غور سے سننا، ایک ہی بات بتاتا ہوں کیونکہ واقعات بہت ہوتے ہیں، کوئی ایک بات اللہ دل میں یاد کرا دیتے ہیں۔ یہی نیفتا خرچی والے صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد شادی بھی کہیں تو انہوں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ بھئی آپ کے ولیمے پر میں نے 3000 دیے تھے تو آپ نے واپس کیے ہی نہیں، کیونکہ قرضہ ہے نا، ورنہ لکھتے کیوں ہو؟ تو جب عظیم بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو بابا کو جب حضرت کا پتہ چلا، بابا نے زور سے اعلان کیا آخر میں، اور وہاں کسی کو بٹھایا نہیں تھا، بریف کیس اور گاڑی کاپی کے ساتھ، فرمایا بھائی ہم آج کے بعد کسی سے یہ ہدیہ نیوتا نہیں لیں گے، جن کو ہم نے دیا ہے وہ اگر واپس کرتے ہیں تو ٹھیک، میری طرف سے معاف، تاکہ کوئی پریشان نہ ہو۔ ایک شخص نے واپس نہیں کیا، بتائیے آپ، قرضہ تھا نا، ایک شخص نے واپس نہیں کیا۔ لیکن بابا سکون سے آ گئے، پھر حافظ شفقت سے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ بیٹا وہ کاپیاں لاؤ، سب کو واپس کرو ان لوگوں کو۔ الحمدللہ چین سے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کی شادی میں 3000 دیے تھے، آپ نے واپس نہیں کیے، واپس کریں، باقاعدہ ایک پرچہ آتا ہے، ہمارے گاؤں کی مثال دے رہا ہوں، ایک پرچہ لے کر پہلے جائیں گے نونکوٹ، پھر ڈگڑی، جڈو، پھر ڈگڑی، پھر مپر خاص، پھر حیدرآباد، پھر کراچی، کہ آپ نے ہمیں 500 روپے نہیں دیے۔ حتیٰ کہ غلام بھائی کو 20 روپے دیے تھے کسی نے، پھر ان کے یہاں کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، پھر کبھی کوئی بہت شادی، وہ 20 روپے لینے کے لیے 100 روپے کا کرایہ بھر کر آئے، یہ چندہ مانگ رہے ہیں نا۔ اب بتائیے، اب آپ سنیں، آپ کہ آپ کے والد صاحب کو آپ کو 3000 دیے تھے تو آپ واپس نہیں کیے، یہ بدتمیز انسان کہتا ہے کس کو دیے تھے؟ کہ آپ کو نہیں، آپ نے اس وقت دیے کس کے؟ تو والد صاحب کو، تو جاؤ جا کے قبرستان سے جا کر لے لو۔ اب یہ لٹکا ہوا ہے قیامت تک، وصیت بھی نہیں کی، وصیت کیا کرے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، یوں تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوچ یہ چنگاریاں ہیں۔ قرضہ لے رہے ہیں سیٹ صاحب، کسی کا 15 18 20 لاکھ روپے ہوتے ہیں، کیونکہ مالدار پارٹی ہے نا، تو جو دے گا 15000 20000 10000 5000، مجھے پتا ہے نا، ہمیں تو پتا چلتا ہے ان باتوں کا۔ اب وہ جو اس کے وقت اس کو جو اس نے اب تک اتنے دیے تھے وہ ملیں گے، تو اس کو وہ کمائی کا دھندا بنا دیا، بیٹے کو بیچ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ابھی میں شادی پر کیا بیان کروں، ہر نکاح میں تقریباً بیان ہوتا ہی ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا گناہ کبیرہ۔ تو وہ جو آپ بزرگ سے انہوں نے کہا کہ میں نفلی حج کے لیے جا رہا ہوں، تو فرمایا کہ عبادت کو کوئی روکے گا تھوڑی، فرض حج کو تو روک ہی نہیں سکتے، لیکن آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ گھر والے سے پہچان ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب پہچان ہوگی، جیسے جیسے ہوگا وہ، جیسے فرض کرے ایک مثال بتا رہا ہوں، اللہ والا کوئی ہے تو اس کے گھر جائیں گے تو اس کے بات سمجھیں گے کہ ہمارا دل نہ ناراض نہ ہو جائے، ہمیں دنیا سے لینا دینا نہیں، نہ ہمیں منسٹروں وغیرہ کی چمچا گیریاں کرنا ہے، نہ ان کے بوٹ چاٹنے ہیں، لیکن فرض کرو کوئی جاتا ہے وہاں تو اس حساب سے اس کے ساتھ سیٹنگ ہوگی نا۔ تو جو اللہ کے گھر جا رہا ہے وہ سیٹنگ کیسی ہوگی؟ فوٹوگرافیاں آرام کام کریں گے، 1 لاکھ کا ثواب ہے ایک نیکی پر، تو پھر گناہ کبیرہ پر ایک گناہ ملے گا کیا؟ وہ ٹکریں مارنا اور یہ سب شرارتیں کرنا، نامحرم کو دیکھنا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے۔ تو پھر اللہ والے نے یہ شعر پڑھا، اے قوم بہج رفتہ کجایت کجائش، معشوق ہمیں جاز بیایت بیایت۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کی محبت یہاں سے سیکھو گے، کنو مع الصادقین کا حکم ہے، سچوں کے ساتھ رہنے کا۔ اتقوا اللہ 400 مرتبہ اللہ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو۔ اور آگے صاف فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، ولی بنو، دوست بنو۔ کیسے بنو؟ وہی اللہ نے فرما دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، اور یہ ساتھ رہنا فرض ہے اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے، تاکہ ہم گناہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھنا تاکہ سنت کے ہٹ کر ذرا نہ چلیں۔ خلاف سنت تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آج تو خلاف سنت کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، مذاق اڑایا جا رہا ہے سنتوں کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نمونہ بھیج دیا اپنے محبوب کا، نہ کم نہ زیادہ۔ بس کتنا آپ سنتے ہیں، ہم تو کم سنتے ہیں۔ کبھی ای میل آ گیا تو پتہ چل گیا لیٹر آف کریڈٹ میں جیکٹس کا ایکسپورٹ کا آرڈر ہے، اور اس پہ کنڈیشن لکھنی ہے کہ آپ سرٹیفیکیشن کمپنی سے اس کو پہلے اپروو کرائیں گے، پھر لوڈنگ ہوگی۔ سرٹیفیکیشن کمپنی آ گئی، اب اسٹاک لاٹ جاب لاٹ، اسٹاک لاٹ جاب لاٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرما دیا نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے۔ جہاں ہمارا اسٹاک لاٹ جاب لاٹ نہیں ہو رہا کیا؟ یہاں بٹن یہاں ہونا چاہیے ورنہ ریجیکٹ، یہاں بٹن کیوں نہیں ہے؟ اور سارا خوشی غمی، چلنا پھرنا، استنجا کا طریقہ، بیت الخلا جانا واپس آنا، اس کی دعائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، شادی، غمی، سب تو آ گیا نا قرآن پاک حدیث پاک میں۔ پھر کیا بہانہ اللہ کے پاس رہے گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا؟ ہمارے ماموں ہم پر ہنستے، لوگ کہتے ہیں یہ میت کا گھر ہے یا شادی کا گھر ہے، لوگوں کو ہنسنے تو قیامت کے دن ان کو رونا نہیں پڑے گا۔ ان کو چوٹ لگ گئی، آیتیں اسی پر پڑھی گئی ہیں آج کہ لوگ کیا کہیں گے، بڑا اس پر بہت اس پر بیان ہے۔